موضوع الدرس في عظمت کتاب اللہ و اثبات المعاد، سورۃ الانسان، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، اتارنا آہستہ آہستہ۔ یہ اظہار منت ہے، احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں، جیسے کہ سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، اور نبوت کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نعمتوں میں سے شرح صدر، نقب وزر اور رفع ذکر، یہ نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا ہے کہ ان آباء نبوت کو قرآن پاک کے حکم اور اسرار کو سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور پھر عالم کو پہنچائیں۔ یہ ہم نے آپ کے سینے میں وسعت پیدا فرما دی ہے، انشراح صدر عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح فرما دی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور آپ پر جو بوجھ تھا نا، آبائے نبوت کے تحمل کرنے کا جو بوجھ ہے، اس سے مراد گناہ نہیں، اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔
بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں یا ترک اولا ہے یا ترک افضل ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وزر کا معنی ہوتا ہے ثقل، بوجھ، جیسے فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ کافر اولاد کا بوجھ مومن باپ پہ ڈال دیا جائے، یا باپ کافر ہے تو اس کا بوجھ بیٹے پہ ڈال دیا، یہ نہیں۔ تو وزر کا معنی اصل میں ثقل ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہاں لفظ ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ایسا بوجھ جس نے آپ کی کمر مبارک کو بھی جھکا دیا۔ تو اس سے مراد نعوذ باللہ پھر تو کوئی بڑا گناہ ہو، اور بڑے گناہوں سے تو انبیاء پاک ہیں۔ میں نے یہ تھا کہ نبوت اور رسالت کا جو بوجھ ہے، جیسے قرآن کے اترنے کے وقت حضور پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، یعنی رات ٹھنڈی ہے لیکن حضور کے چہرے پر بھی پیشانی پر بھی پسینہ ہے، اور صرف پسینہ صاف فرما ہے، تو یہ بھی تو بوجھ ہے نا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایسا بوجھ والا عظمت والا قرآن کا ہے، یہ معنوی بوجھ ہوتا کہ اس کلام کی ہیبت اتنی ہوتی تھی کہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے میرے اوپر اپنی ران مبارک رکھی ہوئی تھی اور وحی نازل ہوئی تو خفت تو میں ڈر گیا کہیں میری ران نہ ٹوٹ جائے۔ تو وہ بوجھ اللہ منت کا احسان فرما رہے ہیں، اپنی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ بوجھ آپ سے اتار دیا۔ اور پھر تیسرا انعام اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا نام اونچا کر دیا۔ اور یاد رکھیں یہاں قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ، حالانکہ اتنا کافی تھا أَلَمْ نَشْرَحْ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا وِزْرَكَ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، لیکن ہر جگہ فرمایا کہ نہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ، جو کچھ ہم نے کیا میرے مدنی تیرے لیے کیا، اور تیرا نام تیرے لیے ہم نے اونچا کر دیا ہے، اور اتنا تیرا نام ہم نے اونچا کر دیا ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں میرے محبوب تیرا نام بھی ہوگا۔ اذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو، خطبہ جمعہ ہو، خطبہ نکاح ہو، کلمہ شہادت ہو، یعنی کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو اور میرے محبوب کا ذکر نہ ہو، اتنا اونچا کر دیا۔ ساری زندگی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ لائے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، اس کو فقط لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو ان منتوں میں سے یہ بھی سب سے عظیم منت ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا، اور ایسا کلام اتارا ہے کہ جس کا مقابلہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، یعنی باعتبار اعجاز کے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا شاعر مقابلہ نہیں کر سکتا، باعتبار معانی کے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ ایسی جامع معنی کلام ہو، باعتبار حکم اور اسرار کے بھی اس کا کوئی کلام مقابلہ نہیں کر سکتا، اور باعتبار اخبار کے کہ جو اللہ نے قرآن میں خبریں دی ہیں کون دنیا کی طاقت دے سکتی ہے؟ کس کو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ قرآن آیا تو پتہ لگا نا، قرآن پاک کے آنے کے بعد ہمیں پتہ لگا ہے نا، ورنہ تو عالم یہی تھا کہ جو فلاسفہ اور حکماء یونان تھے وہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے یہ قدیم زمانی ہے، قدیم زمانی کا یعنی بس ایسے آ رہا ہے، مدتوں سے پہلے سے چلا آ رہا ہے،
اور اس کے بعد جو یعنی فلاسفہ یونان کے بعد جو گروہ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اصل میں انسان جو ہے یہ مادے کی پیداوار ہے، تمام کائنات مادے سے بنی ہے. چلو بھئی مادے کی تعریف کرو، مادہ کیا ہے اس کی وہ تعریف بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں بتا سکتے کہ مادہ کیا ہے. اچھا اسی طرح ایک ڈارون آیا، اس نے نظریہ پیش کیا کہ انسان جو ہے پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا ہے. بھئی اگر بندر انسان بن گیا ہے تو کوئی کیڑے مکوڑے بھی مرغی مرغا بن جاتے، اور بھی تو جانور ہے نا، اور کہ باقی کسی نے ترقی کیوں نہیں کی، صرف بندر نے کیوں ترقی کی؟ اصل وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کی اصل جو ہے نا، اصل بنیاد وہ یہود ہے. جتنے حضور نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے اور 72 جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. یاد رکھو فرقہ الگ چیز ہوتی ہے، مذہب الگ ہوتا ہے. یہ لوگوں کو بہت بڑا مغالطہ ہے، اللہ ہدایت عطا فرما دے. وہ کبھی یہی آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ جی حنفی شافی مالکی ہمری یہ بھی فرقہ ہے، نعوذ باللہ. یہ مذہب ہے، مذہب ہے راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا، اللہ کے رسول سے ملانے والا، اور فرقے کا معنی ہے وہاں سے ہٹانے والا ہے. ان کا تو معنی میں بھی تضاد ہے. سب پہ وہ آیتیں لاگو کر دینا کہ جی فرقہ فرقہ فرقہ. فرقہ اور مذہب کا فرق سمجھو. قرآن کے اندر جو ہے یاد رکھو، قرآن ائمہ جو مذہب ہے وہ مذہب مانا راستہ، چلنے کا راستہ. تو راستہ تو منزل پہ پہنچاتا ہے، اور فرقہ جو ہے وہ تو ہٹاتا ہے منزل سے. تو 72 فرقے جو ہیں وہ سارے یہود میں سے تھے. اور پھر ان فرقوں سے آگے سینکڑوں فرقے پیدا ہوئے، جیسے روافض ہیں تو آگے روافض کی پھر سینکڑوں قسمیں، خوارج ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، مشبہ ہیں. یہ فرقے ہیں جو دین سے ہٹانے والے ہیں. تو یہ سارے نظریے جو آئے، کسی نے کہا انسان جو ہے قدیم زمانی ہے، اور کسی نے کہا انسان جو ہے مادے سے پیدا ہوا ہے، اور کسی نے کہا کہ بندر انسان بنا ہے. اصل میں چونکہ یہ سارے یہودی تھے، ان کو غصہ تھا. قرآن نے خبر دی تھی نا کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے عذاب بھیج کے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، قردۃ و خنازیر. انہوں نے وہ انتقام لیا کہ تم بنو اسرائیل کو کہتے بندر بن گیا، تم سارے بندر تھے. یہ یہودیت نے اسلام سے انتقام لینے کے لیے یہ نظریے پھیلائے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد کو بندر بنا دیا گیا تھا، یار سارے تم بندر تھے. وہ ایک لیڈر کے بارے میں مشہور بات ہے، میں نام تو خیر نہیں لیتا. تو وہ کہیں جلسے میں تقریر فرما رہے تھے. لوگ ہوتے ہیں موافق بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں. تو لوگوں نے جوتے نکال کے یعنی اس کی استقبال کیا، جوتے کی توہین کی. یعنی جب لوگوں نے جوتے دکھائے اس نے بھی اپنا جوتا جلدی سے نکال کر اچھا جوتا مہنگے ہو گئے. ہاں واقعی میں نے بھی بہت مہنگا خریدا ہے. اس نے بھی سب کو جوتا دکھا دیا نا. وہ دکھانے والے تو 100-200 ہوں گے، اس نے تو سارے ہزاروں کو دکھا دیا. انہوں نے کہا اچھا جوتے مہنگے ہوں گے، ٹھیک ہے میں نے بھی بہت مہنگا خریدا ہے. تو وہ انتقام لے رہے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو ہمارے باپ دادا بندر تھے، نہیں سارے بندر ہیں. لیکن یاد رکھو یہ جاہلیت ہے، یہ حماقت ہے، یہ بغض و عناد کا مظہر ہے. لیکن قرآن نہ آتا ایمان سے کہو تو ہم بھی یہی سوچتے رہتے بھی شاید بندر تھے. ایمان سے کہو کہ قرآن آ کے راز نہ کھولتا تو ہمیں کون بتاتا؟ ہم بھی یہی سمجھتے رہتے کہ یار ٹھیک ہے مادے سے بنے. کبھی کہتے یار پتہ نہیں وہ ڈارون کا نظریہ ٹھیک ہو،
جیسے آج کل بھی ہمارے انگریزی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جن کو کبھی اسلام سے واسطہ نہیں پڑا، وہ بھی اسی تھیوری پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، ان کا بھی وہی نتیجہ، جو قرآن تو پڑھا نہیں نا انہوں نے، تو وہ اشکال حل کر، یہ قرآن نے آگے حل کیا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ قرآن نے عقدہ حل کیا، یہ قرآن نے آگے ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام پہ کیا گزری، یہ قرآن نے ہمیں آگے بتایا کہ نوح علیہ السلام کو کشتی پہ کیسے امان ملی، اور وہ کشتی جو ہے کس پہاڑ پہ، جودی پہاڑ پہ جا کے لگی، یہ سارے راز کس نے کھولے؟ اللہ کے قرآن میں، ورنہ ہمیں پتا تھا؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، میرے محبوب آپ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، کہ جو فلسفیوں کو اشکال تھے وہ بھی قرآن نے حل کر دیے، جو حکما کو اشکال تھے وہ بھی قرآن نے حل کر دیے، جو مشرکین کو اشکال تھے وہ بھی قرآن نے حل کر دیے، اور عالم غیب میں عالم ماضی اور عالم استقبال کی خبریں بھی اللہ کے قرآن نے ہمیں دی۔ اس لیے اللہ نے ہر جگہ اپنی ذات کی طرف نسبت کی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ انزلنا الیک قرآنا مبینا، اسی طرح اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب اللہ کی طرف، فرشتوں کی طرف نہیں کی، وہ تو ایک دو مقام پہ بتایا کہ لے آنے والا کون ہے، لیکن وہاں بھی پہلے فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین، تو اسی لیے اس آیت میں عظمت قرآن ہے۔ اور یاد رکھیں میرے عزیز، میرے محترم، میرے بھائی، اس سے بڑی عظمت کی دلیل کیا ہوگی؟ آج تک دنیا میں کوئی ایسی کتاب آئی ہے جس کو لوگ یاد کر سکیں؟ اچھا، بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ حدیث مبارک یاد کی ہے، لیکن وہ تو قرآن کی شرح ہے نا۔ جن لوگوں نے، جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، اور بڑے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں، یہ سارے لوگ جو تھے ماشاءاللہ حافظ الحدیث تھے، ان پر یعنی کہ لاکھوں حدیثیں حفظ تھیں اور لاکھوں حدیثوں پہ نظر تھی، اور لاکھوں اسماء رجال کا پتہ تھا کہ یہ راوی کی کیا کیفیت ہے، لیکن وہ تو سارا قرآن کا علم ہے نا۔ بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب، ہندوؤں کے وید ہیں، کوئی ہندو ہے جس کو وید یاد ہو؟ کوئی پنڈت، کوئی ان کا گرو، کوئی پنڈت، کوئی جوگی جس کو ان کی کتاب وید یاد ہو؟ یہودیت میں سے ایک آدمی پیدا کر سکتے ہیں جو کہے کہ مجھے تورات یاد ہے؟ لے آئے مقابلے پر۔ نصارہ دنیا میں ایک بندہ پیش کر سکتے ہیں جو کہے جی مجھے انجیل یاد ہے، زبور یاد ہے، بائبل یاد ہے۔ اس سے بڑی عظمت کی اور شان کی دلیل کیا ہوگی کہ پوری کائنات میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک قرآن ہے، یہ اس کا معجزہ ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی کھڑے ہوئے یاد قرآن پڑھ رہا ہے، اور بچہ کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی انڈونیشیا کا ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی برمی ہے، اور ایسا قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جیسے کوئی مصر کا قاری پڑھ رہا ہو۔ اور 7 سال کا، یہ قرآن کی عظمت اور شان ہے کہ ایسے بچے بھی ماشاءاللہ اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں جنہوں نے 6 مہینے میں قرآن یاد کر لیا،
اسی ملک کا لڑکا ہے جسیم کے علاقے کا یحییٰ، جس نے 6 مہینے میں قرآن یاد کیا. اور بالضبط یہ نہیں ہے کہ بس ایسے یاد کیا، نہیں، سارا سن لیں. یہ قرآن کا اعزاز ہے اور عظمت ہے کہ بعض علماء نے 1 مہینے میں بھی قرآن حفظ کیا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا. میرے اپنے سگے ماموں تھے حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. بس اتفاق ہے کہ ان کے علم سے اللہ کی مخلوق کو نفع نہ پہنچ سکا. وہ سرکاری ملازمتوں میں چلے گئے اور عہدے لیتے گئے، اور پھر سرکار میں جو چلا جائے نا پھر وہ سرکاری ہی ہو جاتا ہے. یہ مصیبت ہے. آپ کسی ہائی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیں انشاءاللہ علم ختم. کالج میں چلے جائیں تو انشاءاللہ اگلا پچھلا ختم. کیوں؟ وہاں تو آپ نے وہی لیکچر پڑھانا ہے نا جو انہوں نے کتاب میں دیا ہوئے 100 صفحہ 50 صفحہ، اسی پہ لیکچر دینے ہیں. آپ نے علم کہاں سے آئے گا؟ تو ان کے ہاں بھی رمضان المبارک میں ان کا شاگرد نہ آیا. بستی میں رہتے تھے، چھوٹی بستی تھی، چند گھر تھے. وہ قرآن سنانے کے لیے آتا تھا، وہ نہ آیا. معذرت کر لی کہ حضرت میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا. تو فرماتے ہیں کہ پہلی رات تو میں نے آخری پارے کی صورتیں پڑھ کے 20 رکعتیں پوری کی، لیکن دل میں بڑا شرم آیا، یار یہ پہلا رمضان ہے کہ ہم نے قرآن نہ سنا. اب میں نے بچوں سے مشورہ کیا کہ یا تو ہم یہاں سے چلے جائیں رمضان میں کسی دوسری جگہ، وہاں سے 8-10 میل کے بعد پھر مسجدیں اور حافظ تھے. لیکن پھر خیال آ کہ چلو محنت تو کر کے دیکھیں. تو فرمایا کہ پھر میں نے یہ کیا کہ روزانہ 1 پارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح میں سنا دیتا تھا. بڑھاپے میں، یہ نہیں کہ اس وقت جوان تھے. تو یہ عظمت قرآن ہے، یہ اعجاز قرآن ہے کہ آج تک اس کا ایک لفظ نہیں بدل سکا. لفظ تو بڑی بات ہے نا، زبر زیر بھی نہیں بدل سکا. کیوں؟ اللہ نے خود جو وعدہ کر دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میرے محبوب آپ غم نہ کریں، حفاظت بھی ہم خود کریں گے. یہ عالم کے سامنے دنیا میں آپ صرف قرآن پیش کر سکتے. آپ چیلنج کریں انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ چیلنج کرو کہ بھی لے آؤ کوئی یہودی حافظ. اچھا، کسی بعد یہودیوں نے مسلمان بن کے دھوکہ دینے کے لیے قرآن یاد کیا. قرآن تو یاد ہو جائے گا، تورات یاد کرنے والا بندہ لے آؤ مقابلے پر. ہم تمہارے سامنے اپنے 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال کے لڑکے کھڑے کرتے ہیں، ان سے قرآن سنو. ہمارے اپنے مدرسے میں جو قاری تھے، قاری یاسین، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، نوجوان فوت ہو گئے. اللہ نے ان کو قرآن ایسا دیا تھا. یہ یہاں قاری عبد المالک صاحب ہیں جو ماشاءاللہ آج کل بہت بڑے قاری ہیں، بلکہ اساتذہ میں سے ہیں، اور مکے کی کئی مسجدوں میں ان کے شاگرد تراویح پڑھاتے ہیں. یہ ان کے شاگرد ہیں، ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے. تو قاری یاسین صاحب جو ہے نا جی، ان کی طبیعت جب خوش ہوتی تو کہتے تھی کہ یار آج پھر قرآن پڑھتے ہیں. اور جناب والا تراویح پڑھنے کے بعد قرآن شروع کرتے اور سحری تک پورا قرآن ختم. اور شاگردوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب مجھے غلطی لگے نا لفظ نہیں بتانا، تھپڑ مارو مجھے. ابھی قاری طاہر صاحب مدینہ منورہ میں فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. 7 قراتوں میں ہر قرات میں قرآن پر اول سے لے کر آخر تک ختم کرتے تھے. اور فرماتے تھے الحمدللہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آج سے 5 سال پہلے فلاں امام نے تراویح پڑھتے ہوئے کون سی غلطی کی تھی. اس سے بڑی عظمت مجھے بتاؤ کیا ہو. بڑے دنیا
دنیا میں مقابلے ہوئے، آپ نے علوم جدیدہ کو حاصل کر کے چاند پہ ڈورے ڈال دیے، لیکن قرآن کے مقابلے پر تو ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، لے آؤ۔ اور 1400 سال پہلے اللہ نے فرما دیا تھا میرا بدری ان کو چیلنج کرو کہ اگر یہ قرآن کو سچا نہیں مانتے، اللہ کا کلام نہیں مانتے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت بنا کے لے آئیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تمام دنیا سے اپنے معاونین کو بلا لیں۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ شاید حضور کے دل میں خیال آئے کہ پتہ نہیں کوئی بندہ ہو سکتا ہے، نکلا فرمایا اِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، میرا محبوب غم نہ کریں، نہ کر سکیں، نہ آئندہ قیامت تک کر سکیں گے۔ تو یہ امتحان ہے میرے مدنی پر، یہ میرے مدنی کی شان ہے کہ آپ کو رسالت ملی، آپ کو نبوت ملی، آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، آپ کو امام الاتقیاء بنایا گیا، اور دنیا اور آخرت میں ایسی شان بلند کی کہ کوئی دنیا میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ آخرت میں مقابلہ کر، آخرت میں بھی سب سے اونچی شان محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام محمود بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے پاس ہوگا، اور لواء الحمد بھی میرے مدنی کے پاس ہوگا، اور آپ کے پرچم کے نیچے حضرت آدم بھی کھڑے ہوں گے، ابراہیم بھی کھڑے ہوں گے، اور قیامت میں بھی جب کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، سب سے پہلے شفاعت میرے مدنی کی قبول ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا محبوب تجھ پر میرا سب سے بڑی منت یہ ہے، احسان یہ ہے، انعام یہ ہے کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اور پھر میری شان دیکھیں تھوڑا تھوڑا اتارا۔ ہم چاہتے ایک دن میں حضور کو سارا قرآن پڑھا دیتے، ہم چاہتے لکھا ہوا قرآن بھیج دیتے پورے کا پورا، نہ اس میں بھی حکمت ہے کہ 5 آیتیں آ گئیں، 10 آیتیں آ گئیں، آدھی سورت آ گئی، پوری سورت آ گئی، تاکہ عمل بھی ہوتا رہے، یاد بھی ہوتی رہے، صحابہ کے سینوں میں سفینوں میں بھی محفوظ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق فیصلہ بھی ہوتا رہے۔ جب ہم نے آپ پر اتنا بڑا انعام کیا ہے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، عاصمًا مانا گنہگار، بد کردار، کفورا مانا کافر، میرا محبوب ان بد کرداروں کی بات نہ سننا۔ وَلَا تُطِعْ، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی بات کیا مانا ہے؟ یعنی حضور نعوذ باللہ کافروں کی اطاعت کرتے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا کہ بعض اوقات خطاب تو حضور کو ہوتا ہے لیکن مراد امت حضور ہوتی ہے۔ اللہ پاک حضور کی امت کو بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی کسی فاجر کسی کافر کی اطاعت نہ کرو۔ اور اللہ کے قرآن پہ اگر یہ عمل ہم کر لیتے نا جی کہ کافروں کی اور فاجروں کی اطاعت نہ کرتے تو آج پورے عالم میں امن ہوتا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے واقعہ آیا تھا نا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا کہ حضور نے فرما دیا کہ اچھا ٹھیک ہے تم ٹھہرو میں ان سے پہلے بات کر لوں، تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کی بات نہ سنا کریں، چھوڑیں ان کو۔ اور ایک دفعہ کافر حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے والے سارے غریب لوگ ہیں جن کے کپڑے بھی نہیں ہیں اور 2 دن 4 دن غسل بھی نہیں کرتے ہیں، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، تو ہم نہیں بیٹھ سکتے آپ کے ساتھ، مہربانی کریں ہمیں الگ ٹائم دیا کریں، اس وقت ان کو ہٹا دیا کریں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کی بات نہیں کہ سننی، ان کی اطاعت نہیں، واللہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے محبوب آپ انہی کے ساتھ رہیں جو رات دن میرے ذکر میں ہیں، میرے فکر میں ہیں۔ پھر ساری دنیا کے کافر اکٹھے کرو، بلال کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ان کی کیا اہلیت ہے؟
یہ تو دنیا کے کتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ مقام تو ان کا ہے جن کی ہر حال میں رات ہے دن ہے، تراہم رکعا سجدا، جب دیکھو رکوع میں کھڑے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو بعض علماء نے فرمایا اس لیے چونکہ حضور پاک نے دل میں سوچا تھا کہ اگر میں الگ وقت دے دوں تو کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، تو اللہ تو دلوں کو بھی جانتے ہو نا، ولا تطع منهم عاصما او کفورا۔ اور جب آپ ان کی بات نہیں سنیں گے تو اللہ نے آگے فرما دیا پھر کرنا کیا ہے آخر بھی، اس کی ساتھ نہ ملو۔ آدمی کہتا ہے نا بیٹے کو، بابا تیرے دوست جو ہے نا بڑے گندے ہیں، خراب ہیں، غلط لوگ ہیں، منشیات والے ہیں، شراب و کباب، ان سے بچو۔ تو آگے سوچتا ہے تو پھر میں کیا کروں، آخر دنیا میں دوست تو بنانے ہیں، دنیا میں رہنا تو ہے، تو وہ بھی اللہ نے علاج بتایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صبح و شام، رات دن، یعنی مانا ہے ہر وقت بس میرا ذکر کرو۔ اور ذکر یا کا شان یہ ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کی یاد کرنے کا معنی یہ تھوڑا ہے ہم کہیں گے یا اللہ یا اللہ، یا وہ کہے گا مکی مکی مکی، یہ تھوڑا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب تم یاد کرتے ہو میں تمہاری حاجتیں پوری کر دیتا ہوں، میں تمہاری بگڑی بنا دیتا ہوں، تمہاری مشکلات حل کر دیتا ہوں۔ تو بکرا کہتی ہیں صبح کو، اصیلا مانا شام، لیکن مراد ہے کہ ہر وقت ہر حال میں آدمی چل رہا ہے، گھر جا رہا ہے، آ رہا ہے، دیکھو نا حمام میں جاتے ہو پھر بھی تو ذکر ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر نکلتے ہو پھر بھی ذکر ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی غفرانک، وہ بھی تو ذکر ہے، کھانے کے وقت بھی تو ذکر ہے، میاں بیوی ملنا چاہتے ہو اس وقت بھی تو ذکر ہے اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقنا منہ، یعنی ہر لمحے اللہ کی یاد ہو۔ اسی لیے پھر بعض بزرگ جو ہے وہ مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ زبان پہ ذکر ایسا آسان ہو جائے، ایسا 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 کہ دل بھی ذاکر ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور یاد رکھیں من ابتدائیہ بھی ہوتا ہے اور من تبعیض کے لیے بھی ہوتا ہے، یہاں من تبعیضیہ ہے مانا بعض رات کا حصہ، جیسے اخذت من الدراہم، میں نے کچھ پیسے نکالے ہیں۔ من جو ہے بازیہ بھی اصل بازیہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ابتدائیہ ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک نشانی یاد رکھو کہ اگر پہلے من آ جائے اور بعد میں الا آ جائے تو وہ ابتدائیہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ جیسے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى، پہلے من آ گیا بعد میں الا آ گیا، تو معنی ابتدا ہے وہ انتہا ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اور یاد رکھو کبھی کبھی من بیانیہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھو کبھی کبھی من بیانیہ، من ابتدائیہ، من تبعیضیہ، من بیانیہ، من زائدہ۔ بیانیہ کا معنی کیا ہے کہ پہلے کلام جو مجمل تھی آگے بیان کر دیا، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اب رجس پلیت، کیا پتہ ہے پلیت چیزیں تو دنیا میں کئی بلائیں ہیں، آگے من نے بیان کر دیا کہ نہیں بت جو ہے نا یہ پلیتی ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا جو ہے یہ رجس ہے، یہ نجس ہے، یہ طاغوت ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ من بیانیہ ہے۔ یہاں جو ہے من یہ بازیہ ہے کہ، اور یہ اللہ کی شان ہے، اگر من نہ ہوتا پھر تو وہی بات ہو جاتی نا کہ ساری رات جاگو قم اللیل الا قلیلا،
لیکن جب من آ گیا تو بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگ، یہ تھوڑا ہے کہ سارے مومن تو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، یاد رکھو سجدے کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جز کا نام لے کے اطلاق کل پہ کیا جاتا ہے، یاد رکھو جز اطلاق علی الکل۔ اب سجدہ جو ہے وہ نماز کی جز ہے، جب جز کا ذکر ہمارا نماز پڑھو، یہ تھوڑا کہ صرف سجدہ ہی کرتے رہو، سجدہ ہی کرتے رہو، ٹکرے مارتے رہو، یہ تو نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ذکر الجز ویراد منہ الکل، جیسے اللہ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب صرف وجہ کا ذکر ہے، لیکن مراد سارا بدن ہے، یہ تھوڑا کہ صرف گردن پھیر کے یوں نماز پڑھا کرو باقی ادھر رہے بدن۔ جب جز کا ذکر آیا تو مراد کل ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر الجز وَيُرَادُ مِنْهَ الْكُلُّ۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا اچھا، اور جز اس جز کا ذکر کیا جاتا ہے جو جز سب سے اعظم ہو، معلوم ہوا کہ نماز میں سب سے جزو اعظم جو ہے وہ سجدہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ جیسے سارے بدن میں جزو اعظم کیا ہے؟ وجہ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، تہجد پڑھو، جیسے کسی جگہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کہیں فرمایا یا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ، ساری رات الا قلیلا، مگر تھوڑا سا حصہ آرام کر لو۔ اچھا اگر اتنا برداشت نہیں ہوتا نصفہ، یا آدھی رات آرام کرو، آدھی رات تہجد پڑھو، او انقص منہ قلیلا، یا پھر اس سے تھوڑا کم کر لو، 2 حصے آرام کر لو۔ پہلا حکم یہ تھا، پھر اللہ نے رحم کر دیا حضور کی امت کا کہ فقرؤوا ما تیسر، جتنا اللہ توفیق دے اتنا پڑھ لو، آدھا گھنٹہ عبادت کر لو، 20 منٹ کر لو، 10 منٹ کر لو، 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہو، 2 رکعت تہجد پڑھ لو، تاکہ تمہارا شمار جو ہے وہ تہجد والوں میں ہو جائے۔ اور یاد رکھو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک جب بھی کوئی نماز پڑھو گے وہ تہجد ہے، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے سو جائے، نیند کھلے پھر پڑھے تو تہجد نہیں، جب بھی سونے سے پہلے پڑھ لو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور میرا مدنی صرف تہجد پہ گزارا نہیں، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، یاد رکھو یہاں لیلاً طویلا کا ذکر کیوں آیا؟ کہ اللہ کی تسبیح کرو لمبی رات، بس اللہ کی تسبیح کرو۔ تو علماء نے فرمایا اس طرف اشارہ ہے کہ پہلی آیت سے مراد تہجد ہے، اور تہجد کے لیے تو فیصلہ ہو چکا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے پڑھ لو۔ تو معلوم ہوتا تھا کہ پھر تسبیح کا بھی اگر صرف لفظ ہوتا معلوم ہوتا کہ تسبیح بھی جتنا کرو پڑھ، 2 دفعہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح پڑھنے والا تو ہو گیا۔ میں نہ میری تسبیح پھر لمبی رات تک، اس لیے یہ نہیں ہے کہ جیسے تہجد میں 2 رکعت پڑھ لی تو تہجد پڑھنے والا ہو گیا، اب تم بھی جان چھڑاؤ گی یار کہ وہ تسبیح بھی ہم کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، بس وہ تسبیح ہوگی۔ اور میں نہ تہجد بھی پڑھو اور رات کا ایک طویل حصہ جو ہے وہ میری تسبیح میں گزارو، کیونکہ یہی وظیفہ ملائکہ ہے
کہ ان کی ہر وقت جو ہے زبان پہ کہے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح اللهم اجعلنا من الذاکرین ولا تجعلنا من الغافلین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. کہتے ہیں کہ میں نے کم علمی سے زمزم میں چائے بنا لی. کہتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے. جناب کوئی گناہ نہیں. زمزم پانی ہے. چائے بناؤ، کھانا بناؤ، کھانے میں ڈالو، پانی میں ڈالو، شربت میں ڈالو. یہ کس نے کہا ہے کہ زمزم میں چائے بنانا گناہ ہے؟ ہماری قوم پتہ نہیں کس راستے پہ چلی گئی ہے. دعا کرو یار سب کی ہدایت کی. یعنی زمزم کا اتنا ادب ہے کہ زمزم گرم نہ ہو، خود جہنم والے کام کرتا رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. زمزم کا خیال ہے داڑھی روز منڈواتا ہے. روزہ شریف دیکھ کے سبحان اللہ سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اس طرح تازہ پھروایا ہوا. حضور کی سنت پہ اس طرح چلانے والے تمہارا سینہ کیسے روزہ دیکھ کے ٹھنڈا ہو گیا؟ تم یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ سائیں میں قربان لیکن داڑھی نہیں رکھ سکتا. میرا مدنی آپ کے نام پہ بھی قربان، سائیں نماز نہیں پڑھ سکتا، غفلت ہو جاتی ہے. یہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. آج تو بالکل وہی وقت ہے جو میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک امت میں وقت آئے گا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کتابوں میں لکھا ہوا، عمل کوئی نہیں کرے. آج وہی وقت آ گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. عمرہ کرنے کی گنجائش تھی، عمرہ میں نے کر لیا. اب پیسے نہیں کہ حج کروں، کوئی بات نہیں، چلے جاؤ. جب اللہ دے گا تو کر لینا، نہ دے اس کی مرضی ہے. کوئی حج نہیں تم پر فرض ہوتا. پتہ نہیں تم مسئلے کس سے پوچھتے. لوگ کہتے ہیں. کون سے لوگ؟ تبھی تم نے گاڑی بنوانی ہو تو درخان کے پاس لے گئے ہو کبھی کہ جناب گاڑی ذرا خراب ہے اس کو ٹھیک کر دو؟ گھڑی بنانی ہو تو لوہار کے پاس لے گا، جناب گھڑی نہیں چل رہا ہے تو کھوڑی کے میں ابھی ہتھوڑا مار کے ٹھیک کرتا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کیا مانا؟ علماء سے جا کے مسئلہ پوچھا کرو کہ لوگ کہتے ہیں. کمرے میں 4 آدمی رہ رہے ہوں نا، 4 مفتی ہیں نا، ہر آدمی اپنا فتویٰ دے رہا ہو اور 4 جاہل مطلق ہوتے ہیں. ان کو لفظ مفتی کا معنی بھی نہیں آتا. بہرحال ایک شوہر تو اچھا تھا، بیوی اچھی نہیں تھی. 6 مہینے تک والدین کے گھر میں رہی. عدالت سے طلاق لی اور بھائی طلاق کے بعد عدت شروع ہوتی ہے. پہلے 6 مہینے گھر رہی، وہ کیسی عدت بن گئی؟ بالکل زنا کر رہے ہیں، کوئی نکاح شکاح نہیں. وہ جی پہلے والدین کے گھر میں چونکہ شوہر سے دور تھی نا، پہلے کی عدت ہوتی ہے، طلاق کے بعد عدت شروع ہوگی. اذان کے بعد نماز شروع کرو گے یا پہلے تم اپنی نماز پڑھ کے گھر چلے جاؤ گے؟ یہ کیا بات ہے؟ بس جان چھڑانی ہے، بہانہ ہے. میرے مسئلے کیوں پوچھتے ہو بلا وجہ؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسی باتوں سے. کہتے ہیں جی کہ اگر میں نے نفلی طواف کیا ہے، اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں، ہم بارش ہو رہی تھی، کہیں بھی پڑھ لو اللہ کے بندے، گھر جا کے پڑھ لو، ہوٹل میں جا کے پڑھ لو. لوگ کہتے ہیں، دیکھیں یہ بھی اس کو بھی لوگ پتہ نہیں کون لوگ اس کو ٹکرے ہوئے ہیں کہ جب تک اپنا حلق نہ کروائے دوسرے کا حلق نہیں کر سکے. میرا بھائی اگر 2 آدمی ہیں، دونوں نے عمرہ کیا، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب صرف سر منڈانا، ایک دوسرے کا منڈا مونڈ لے، اس کا مونڈ لے، اس کا مونڈ لے، کوئی بات نہیں.
اس کو بس لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سے لوگ اس کو ٹکرے ہوئے ہیں، کوئی اللہ لوگ ہیں۔ پاکستان میں اگر عید کا چاند نظر آتا ہے تو کیا انڈیا میں عید بنائی جا سکتی؟ اگر دونوں میں مطلع کا فرق ہے، اوقات کا فرق ہے، ٹائم کا فرق ہے، پھر نہیں بنائی جا سکتی۔ اب دیکھیں نا، جیسے یہاں عید ہے لیکن ہمارے یہاں ایک دن بعد ہوگی نا، کیونکہ 2 گھنٹے ٹائم کا فرق ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو بنا سکتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ پر ملک ہی ایک تھا تو لہذا ایک عید ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ہندو کے گھر میں کھڑے ہو کے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، لیکن وہاں دیوی دیوتا بھی تھے ان کے، تو کوئی بات نہیں، اللہ کے کعبے میں بھی رکھے رہتے تھے وہ، تو لوگ نماز پڑھتے رہتے تھے، کیا فرق ہو گیا؟ تصویر کھینچنا بلا ضرورت حرام ہے۔ جو آدمی مشرک ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہو تو کافر ہو گیا، نماز کون سی؟ یعنی کوئی ابو جہل کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اللہ کے بندے جب وہ مشرک ہے بات ختم ہو گئی، مشرک کے پیچھے نماز کیسے؟ اگر آدمی نے حج کیا ہے تو جو نمازیں نہیں پڑھی تھیں وہ معاف ہو جائے، نہیں جناب وہ قضا کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی نے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے حج بدل کیا لیکن اس کے لیے بکری نہیں رکھی۔ اب مجھے کیا پتا بھائی، اگر حج افراد تھا، مکے کا رہنے والا تھا تو بکری ضروری ہی نہیں، اگر حج تمتع تھا تب بکری ضروری ہے نا۔ یہ تو پہلے لکھے نا کون سا حج کیا، تمتع کیا پھر بکری نہیں کی، پھر تو 2 ہو گئی، ایک وہ تمتع والی ایک جرمانے والی۔ اور اگر وہ حج افراد تھا، مفرد تھا، صرف حج اور عمرہ نہیں ملایا تو کوئی بکری نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ رفع یدین نماز میں کرنی چاہیے، میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں ہے کہ رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے، تو آپ دوسری حدیث بھی پڑھ لیتے جس میں نہیں ملتا ہے۔ اس لیے کسی پہ اعتراض نہ کریں، جو کرتے ہیں اللہ مبارک فرمائے، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی احادیث رسول اللہ ہے، وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، وہ بھی حضور کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع یدین نہیں کی، اور وہاں ہزاروں صحابہ تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جب حضرت عبداللہ مسعود کوفے میں تھے تو 1500 صحابہ تھے وہاں، اعتراض نہ کیا کرو، اپنی نمازیں ٹھیک کرو۔ کسی نے آمین زور سے کہہ دی، کسی نے آہستہ کہہ دی، کوئی بات نہیں، افضل اعلی اولا کا مسئلہ ہے۔ کسی نے رفع یدین کر لی اور کسی نے نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ حضور نے جب نماز سکھائی ہے حدیث میں، آپ نے تعلیم دی ہے جو مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ نے سب سکھایا کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب رکوع کرے تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو، جب وہ غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تم آمین کہو، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے وہاں تم ربنا لک الحمد کہو، سب سکھایا، وہاں رفع یدین تو نہیں سکھائی۔ اگر یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ تھا تو حضور پاک نے تو اس وقت نہیں بتلایا۔ اس لیے اعتراض نہ کرو، تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ اگر طواف نہ کرنا ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ دینا تب سنت ہے جب طواف کرو۔ اسی طرح رکن یمانی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایک مسلمان نے ایک عیسائی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، ناجائز قبضہ تو حرام ہے، اسی لیے نہیں آتا کہ حضرت علی کا
اور نہیں حضرت علی نہیں، ایک منافق کا کہ یہودی کا جھگڑا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، ان حکمتم فاحکم بالعدل، عدل ہی ہے۔ اچھا وہ مر گیا، اس کے وارث ہیں، ان کو واپس کر دو زمین۔ اگر اس کا وارث بھی کوئی نہیں ہے تو کسی ٹرسٹ میں ڈال دو، اپنی جان تو چھڑاؤ نا، تم تو واپس کرو نا۔ مکے میں رہتے ہوئے ہم تیسرا عمرہ کریں 100 کرو، لیکن حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، حد حرم سے باہر جائیں۔ میری بیوی کو ایام حیض سے پہلے سفید قسم کا پانی آتا ہے، وہ لکوری ہے، وہ حیض شمار نہیں ہوتا۔ حیض وہی ہے جب خون کی علامت۔ بعض لوگوں نے موبائل میں رنگ ٹون کے علاوہ قرآن رکھا ہوتا ہے، وہ بھی ناجائز ہے کہ آپ نے قرآن کو یعنی گھنٹی کا قائم مقام بنا دیا ہے، اور رنگ ٹون میں آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے، آپ لیٹرین میں بیٹھے ہیں اور وہاں کوئی ٹیلی فون آ جائے پھر کیا کریں گے؟ حج میں جو ریل گاڑی چلتی ہے ہم اس میں چڑھ سکتے ہیں؟ ان سے پوچھو، میری یہ ریل گاڑی ہے، چڑھنے دیں تو جا کے تجربہ کر لو۔ میرے والدین نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے جو مجھے بھی پسند نہیں اور لڑکی کو میں بھی پسند نہیں، وہاں رشتہ نہ کرو۔ لازمی تمہاری بھی رضا چاہیے، لڑکی کی بھی رضا چاہیے۔ جب دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہو تو آگے کے لیے کیوں عذاب خریدتے ہو؟ کہ تمہاری زندگی بھی جہنم، اس کی زندگی بھی جہنم۔ وہ وہاں کرے جہاں چاہتی ہے، تم وہاں کرو جہاں چاہتے ہو۔ آدمی اپنی منگیتر سے فون پہ بات کر سکتا ہے، اگر نکاح ہو گیا ہے، نکاح نہیں ہوا نہیں کر سکتا۔ رکوع کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھنا، مجھے تو حدیث مبارک نہیں ملی، اگر ہے تو آمنا و صدقنا۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد عمرے والا خود اپنے سر پہ اس طرح پھیر سکتا ہے، کوئی بات بھائی۔ مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے بال مڈانے ہیں، کوئی دوسرا اس طرح پھیر دے یا ہم خود پھیر دیں، کیونکہ باقی عمرے کے کام سارے ہم مکمل کر چکے ہیں، اب عمرے سے نکلنا ہے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، مجھے اجازت تو نہیں تھی، میں نے حج کر لیا، انشاءاللہ حج تو اللہ قبول کر لیں گے، لیکن کوشش کیا کرو کہ اس گورنمنٹ کے نظام کو نہ توڑا کرو، کیونکہ اسلامی گورنمنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نظام توڑتے ہیں تو باہر کے آنے والوں کے لیے مشکلات بن جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ بھی اس سال 20 لاکھ آدمی ہوں گے، 10 لاکھ چوری والے آ گئے۔ اب جب 10 لاکھ کا لوڈ اوور ہو گیا تو صاف بات ہے، جب بس کو اوور کر دو یا ایکسیڈنٹ ہوگا یا گاڑی گرے گی یا بند ہو جائے گی۔ یہ تو اس لیے کوشش کیا کرو کہ نظام نہ توڑا جائے، اور ویسے بھی حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم منصر الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين
یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین لا تجعلنا من القانتین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دیکھ لوں گا میں فون کر کے آپ کو.